فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، مؤلفہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 5، فہرست مضامین، دیباچہ، مؤلف، صفحہ نمبر 15۔ کتاب اول، تاریخ احوال انبیاء اور ان کی صفات اور معجزات اور علوم معارف، صفحہ نمبر 17۔ پہلا باب، وہ چند امور جو تمام انبیاء و اوصیاء میں مشترک ہیں، صفحہ نمبر 17۔ فصل اول، پیغمبروں کی بعثت کی غرض اور ان کے معجزات، صفحہ نمبر 17۔ فصل دوم، انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد، نبی اور رسول کے معنی، صفحہ نمبر 21۔ صحفہ انبیاء کی تعداد، صفحہ نمبر 21۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت، صفحہ نمبر 22۔ اولی العزم کے معنی و انبیاء اولی العزم، صفحہ نمبر 23۔ حضرت علی کا جمع اوصیاء گزشتہ سے افضل ہونا، صفحہ نمبر 24۔ نبی اور رسول کے معنی، صفحہ نمبر 25۔ کیفیت نزول وحی، صفحہ نمبر 28۔ فصل سوم، عصمت انبیاء و ائمہ، صفحہ نمبر 38۔ دلائل عصمت، صفحہ نمبر 39۔ فصل چہارم، فضائل و مناقب انبیاء و اوصیاء علیہم السلام، صفحہ نمبر 42۔ پیغمبر و آخر الزمان اور ان کے اوصیاء کی فضیلت، صفحہ نمبر 44۔ امتہائے گزشتہ پر اس امت کی فضیلت، صفحہ نمبر 47۔ تمام انبیاء پر محمد و آل محمد علیہم السلام کی فضیلت، صفحہ نمبر 50۔ دوسرا باب، فصل اول، آدم و حوا کی فضیلت، ان کی وجہ تسمیہ اور خلقت کی ابتدا، صفحہ نمبر 53۔ خدا کا فرشتوں سے زمین میں خلیفہ بنانے کا ذکر اور ان کا اعتراض وغیرہ، صفحہ نمبر 56۔ انسان میں اختلاف مزاج و شکل وغیرہ کی حکمت، صفحہ نمبر 65۔ فصل دوم، خدا کا فرشتوں کو خلقت آدم سے آگاہ کرنا اور ان کے لیے سجدے کا حکم، صفحہ نمبر 66۔ سجدہ آدم سے ابلیس لعین کا انکار اور اس پر خدا کا عتاب وغیرہ، صفحہ نمبر 73۔ محمد و آل محمد اور ان کے شیعہ فرشتوں سے افضل ہیں، صفحہ نمبر 74۔ شیعان اہل بیت کے عادات و اخلاق، صفحہ نمبر 74۔ شب عاشوراء، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، صفحہ نمبر 76۔ فصل سوم، آدم کا ترک اولا اور ان کا زمین پر آنا، صفحہ نمبر 85۔ وہ کلمات جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، صفحہ نمبر 88۔ نماز، وضو اور روزوں کے وجوب کا سبب، صفحہ نمبر 99۔ فصل چہارم، حضرت آدم و حوا کے زمین پر آنے کے بعد ان کی توبہ وغیرہ کا تذکرہ، صفحہ نمبر 104۔ حجر اسود کی حقیقت، صفحہ نمبر 109۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، صفحہ نمبر 112۔ آدم کو مناسک حج کی تعلیم، صفحہ نمبر 115۔ فصل پنجم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حالات، صفحہ نمبر 124۔ حابیل و قابیل کا بارگاہ خدا میں قربانی پیش کرنا، صفحہ نمبر 128۔ ذکر شہادت حابیل، صفحہ نمبر 129۔ عذاب قابیل کا ذکر، صفحہ نمبر 132۔ حضرت شیس کی ولادت، صفحہ نمبر 138۔ فصل ششم، ان وحیوں کا تذکرہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئیں، صفحہ نمبر 139۔ فصل ہفتم، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، آپ کی عمر اور آپ کی وصیت وغیرہ، صفحہ نمبر 140۔
حضرت آدم کی وفات اور تجہیز و تکفین صفحہ نمبر 141، حضرت آدم کے جنازے کی نماز و تدفین صفحہ نمبر 141، حضرت آدم کی قبر کوفے میں صفحہ نمبر 146، وفات حضرت حوا صفحہ نمبر 147، تیسرا باب حضرت ادریس کے حالات صفحہ نمبر 148، حضرت ادریس پر نزول صحف صفحہ نمبر 149، ایک بادشاہ کا ایک مومن پر ظلم اور اس پر حضرت ادریس کا خاص طور سے مبعوث ہونا صفحہ نمبر 149، حضرت ادریس کو قوم پر عطاب ان سے بارش روک دینا صفحہ نمبر 151، حضرت ادریس کا آسمان پر جانا اور وفات وغیرہ صفحہ نمبر 155، چوتھا باب حضرت نوح کے حالات صفحہ نمبر 158، فصل اول حضرت نوح کی ولادت، وفات اور عمر کا تذکرہ صفحہ نمبر 158، طوفان کے بعد شیطان کا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آنا اور نصیحت کرنا صفحہ نمبر 160، فصل دوم حضرت نوح کی بعثت، تبلیغ، قوم کی نافرمانی اور ان کے غرق ہونے تک کے تمام حالات صفحہ نمبر 163، نوح کے بیٹے کے بارے میں تحقیق جو غرق ہوا کہ وہ نوح کا بیٹا تھا یا نہیں صفحہ نمبر 172، پانچواں باب حضرت ہود کے حالات صفحہ نمبر 181، فصل اول حضرت ہود اور ان کی قوم کا تذکرہ صفحہ نمبر 181، فصل دوم شدید و شداد اور ارم ذات العماد کا بیان صفحہ نمبر 194، چھٹا باب حضرت صالح، ان کے ناکے اور ان کی قوم کے حالات صفحہ نمبر 197، ساتواں باب حضرت ابراہیم خلیل اور آپ کی اولاد امجاد کے حالات صفحہ نمبر 207، فصل اول حضرت ابراہیم کے فضائل و مکارم اخلاق صفحہ نمبر 207، جناب ابراہیم کی خلت صفحہ نمبر 209، فصل دوم حضرت ابراہیم کی ولادت اور پرورش وغیرہ صفحہ نمبر 215، حضرت جناب ابراہیم کا استدلال، ستارہ، چاند اور سورج کی پرستش کا بطلان صفحہ نمبر 216، حضرت ابراہیم کی بت شکنی صفحہ نمبر 218، حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالا جانا صفحہ نمبر 219، جہنم کے عذاب اور تکالیف صفحہ نمبر 223، حضرت ابراہیم کی ہجرت صفحہ نمبر 225، حضرت ابراہیم کے بارے میں اعتراضات کی تردید صفحہ نمبر 228، فصل سوم ملکوت آسمان میں جناب ابراہیم کی سیر اور آپ کے علوم وغیرہ کا تذکرہ صفحہ نمبر 233، حضرت ابراہیم کا 4 پرندوں کو ذبح کرنا اور ان کا زندہ ہونا صفحہ نمبر 236، صحف ابراہیم کے نصائص صفحہ نمبر 238، وہ کلمات جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی گئی صفحہ نمبر 240، فصل چہارم حضرت ابراہیم کی عمر اور وفات وغیرہ کے حالات صفحہ نمبر 243، حضرت ابراہیم کا موت سے اعتراض صفحہ نمبر 245، حضرت ابراہیم کی عمر صفحہ نمبر 246، فصل پنجم حضرت ابراہیم کی اولاد و ازواج و بنائے کعبہ وغیرہ کے تذکرے صفحہ نمبر 247، حضرت ابراہیم کا جناب ہاجرہ و اسماعیل کو مکہ میں لا کر چھوڑ دینا صفحہ نمبر 247، کعبے کی تعمیر صفحہ نمبر 249، حضرت اسماعیل اور ان کی زوجہ کا غلاف کعبہ تیار کرنا صفحہ نمبر 251، حضرت اسماعیل کی عمر اور مقام دفن صفحہ نمبر 258، فصل ششم حضرت ابراہیم کا اپنے فرزند کے ذبح پر مامور ہونا صفحہ نمبر 259، ذبیح اسماعیل ہے یا اسحاق صفحہ نمبر 262، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا گریہ صفحہ نمبر 264، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے متعلق حدیثیں صفحہ نمبر 264، آٹھواں باب حضرت لوط علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 267، شیطان کی تعلیم سے قوم لوط میں اغلام و مساقہ کا رواج صفحہ نمبر 268، نواں باب حضرت ذوالقرنین کے حالات صفحہ نمبر 281،
صد سکندری کی تعمیر، یاجوج و ماجوج کے حالات، صفحہ نمبر 282۔ چشمہ آب حیات کی تلاش، صفحہ نمبر 285۔ ظلمات میں ذوالقرنین کا داخل ہونا، صفحہ نمبر 286۔ جناب خضر کا چشمہ ہوا میں غسل اور اس کا پانی پینا، صفحہ نمبر 287۔ ذوالقرنین کا ظلمات میں قصر میں پہنچنا، اسرافیل سے ملاقات اور ان کا ذوالقرنین کو عبرت کے لیے ایک پتھر دے کر واپس کرنا، صفحہ نمبر 287۔ ذوالقرنین کی ایک صالح اور دیندار قوم سے ملاقات اور ان کے حیرت انگیز طریقے، صفحہ نمبر 295۔ زلزلے کا سبب، صفحہ نمبر 302۔ ذوالقرنین کی ایک فرشتے سے ملاقات اور اس کا نصیحتیں کرنا، صفحہ نمبر 302۔ یاجوج و ماجوج کی حیت و حالات، صفحہ نمبر 303۔ 10واں باب حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 305۔ 11واں باب حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 359۔ 12واں باب حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 370۔ 13واں باب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 376۔ فصل اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسب اور آپ کے فضائل، صفحہ نمبر 376۔ فصل دوم موسیٰ و ہارون کی ولادت اور ان کے تمام حالات، صفحہ نمبر 380۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش، صفحہ نمبر 382۔ جناب موسیٰ اور حضرت شعیب کی ملاقات، صفحہ نمبر 391۔ دختر شعیب سے جناب موسیٰ کا عقد، صفحہ نمبر 392۔ جناب موسیٰ کی پیغمبری، صفحہ نمبر 393۔ عصائے موسیٰ کی صفات، صفحہ نمبر 398۔ بنی اسرائیل پر فرعونیوں کے مظالم، صفحہ نمبر 400۔ درود کے فضائل، صفحہ نمبر 401۔ فصل سوم موسیٰ و ہارون کا فرعون اور اس کے اصحاب پر مابوس ہونا، صفحہ نمبر 404۔ جادوگروں سے جناب موسیٰ کا مقابلہ، صفحہ نمبر 408۔ فرعونیوں پر خون، مینڈک اور جوں وغیرہ کا عذاب، صفحہ نمبر 409۔ جناب موسیٰ کا بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے عبور کرنا، صفحہ نمبر 410۔ فصل چہارم آسیہ زن فرعون اور مومن آل فرعون کے فضائل، صفحہ نمبر 429۔ حزبیل مومن آل فرعون کا تقیہ، صفحہ نمبر 431۔ حزبیل کی شہادت، صفحہ نمبر 432۔ زوجہ حزبیل اور ان کے بچوں کی شہادت، صفحہ نمبر 434۔ آسیہ زن فرعون کی شہادت، صفحہ نمبر 434۔ فصل پنجم دریائے نیل سے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کی حالات، صفحہ نمبر 435۔ اہل بیت رسول کی تشبیہ باب حطہ سے، صفحہ نمبر 441۔ اوج بن عناق کا حال، صفحہ نمبر 443۔ بیت المقدس کی تعمیر، صفحہ نمبر 446۔ بیت المقدس کی تولید کا اولاد ہارون سے متعلق ہونا، صفحہ نمبر 447۔ فصل ششم نزول توریت و بنی اسرائیل کی سرکشی وغیرہ، صفحہ نمبر 448۔ جناب موسیٰ کا طور پر جانا اور خدا کا ان سے کلام کرنا، آیت قرآنی، صفحہ نمبر 450۔ سامری کا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا اور بچھڑے کی پرستش کرنا، صفحہ نمبر 454۔ ہر پیغمبر کے ساتھ 2 شیطان گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 455۔ موسیٰ کا قوم کی خواہش سے خدا کو دیکھنے کی خواہش، بجلی کا گرنا، کوہ طور کا ٹکڑے ٹکڑا ہونا وغیرہ، صفحہ نمبر 456۔ سامری کا گوشالہ بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی پرستش پر راغب کرنا، صفحہ نمبر 457۔ جناب موسیٰ پر نزول کتاب فرقان، فرقان سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام، صفحہ نمبر 458۔ گوشالہ پرستی کی سزا میں بنی اسرائیل کا آپس میں ایک دوسرے کے قتل پر مامور ہونا، صفحہ نمبر 459۔ جناب موسیٰ کا حضرت ہارون پر عتاب اور ان کا عذر، صفحہ نمبر 469۔ جناب موسیٰ پر مخالفین کا اعتراض اور اس کی تردید، حاشیہ، صفحہ نمبر 470۔
فصل ہفتم قارون کے حالات آیات قرآنی صفحہ نمبر 474. قارون کا تمول اس کے خزانوں کی کنجیاں صفحہ نمبر 475. قارون کی سرکشی اور دولت پر گھمنڈ صفحہ نمبر 477. جناب موسیٰ کا طلوع تو حکومت ہارون کے سپرد کرنا اور قارون کا حسد کرنا صفحہ نمبر 480. جناب موسیٰ کا قارون پر غضب اور اس کا زمین میں دھنسنا صفحہ نمبر 482. فصل ہشتم بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے پر مامور ہونا صفحہ نمبر 483. بنی اسرائیل کے جوان کا قصہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر بہت درود بھیجا کرتا تھا صفحہ نمبر 486. درود بھیجنے والوں پر خدا کا رحم و کرم صفحہ نمبر 487. حق پدر کی رعایت کے سبب فرزند پر خدا کا انعام صفحہ نمبر 490. باپ ماں کے ساتھ نیکی انسان کو بلند کرتی ہے صفحہ نمبر 491. فصل نہم حضرت موسیٰ و خضر کی ملاقات اور خضر کے تمام حالات صفحہ نمبر 492. حضرت خضر کا بظاہر خلاف حکم خدا اور عبث کام کرنا اور جناب موسیٰ کا اعتراض صفحہ نمبر 499. والدین کی مخالفت کرنے والا فرزند قابل قتل ہوتا ہے صفحہ نمبر 499. جناب خضر کے اوصاف صفحہ نمبر 500. حضرت خضر کے بقیہ حالات صفحہ نمبر 512. حضرت خضر کی شادی زوجہ سے بے التفاتی وغیرہ صفحہ نمبر 513. فصل دہم وہ موعظے اور حکمتیں جو خدا نے حضرت موسیٰ پر بذریعہ وحی نازل کیں صفحہ نمبر 517. حضرت موسیٰ کو ماں کے حق کی رعایت کی زیادہ تاکید صفحہ نمبر 519. خدا کا محمد و آل محمد کے فضائل جناب موسیٰ سے بیان کرنا اور ان کی امت رسول میں ہونے کی خواہش صفحہ نمبر 528. فصل یازدہم حضرت موسیٰ و ہارون کی وفات صفحہ نمبر 541. حضرت ہارون کی وفات صفحہ نمبر 542. حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت کا قبض روح کے لیے آنا اور حضرت کا ان سے جرا کرنا صفحہ نمبر 543. یوشع بن نون اور بلم باور کے حالات صفحہ نمبر 547. 14واں باب حضرت حزقیل کے حالات صفحہ نمبر 551. تاریخ نوروز صفحہ نمبر 553. 15واں باب اسماعیل بن حزقیل کے حالات صفحہ نمبر 556. 16واں باب حضرت الیاس یسع اور ایلیا کے علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 559. 17واں باب حضرت ذوالکفیل کے حالات صفحہ نمبر 568. 18واں باب حضرت لقمان حکیم کے حالات اور آپ کے حکمت آمیز موعظے صفحہ نمبر 571. 19واں باب حضرت اسماعیل اور طالوت و جالوت کے حالات صفحہ نمبر 591. 20واں باب حضرت داؤد کے حالات صفحہ نمبر 602. فصل اول فضائل و کمالات و معجزات حضرت یا داؤد صفحہ نمبر 602. حضرت علی کا حضرت داؤد کے فیصلے کے مطابق ایک فیصلہ صفحہ نمبر 609. فصل دوم حضرت داؤد کا ترک اولا کا بیان صفحہ نمبر 612. حضرت داؤد پر اوریہ کے قتل کا الزام اور اس کی تردید صفحہ نمبر 615. حضرت داؤد کے استغفار کی وجہ بریکٹ حاشیہ زیریں از مؤلف بریکٹ کلوز صفحہ نمبر 617. فصل سوم ان وحیوں کا بیان جو حضرت داؤد پر نازل ہوئیں صفحہ نمبر 618. ایک شکر گزار عورت کا واقعہ جس کو داؤد کے ذریعے سے خدا نے جنت کی خوشخبری دی صفحہ نمبر 663. نسائے مندرجہ زبور صفحہ نمبر 623. ایک گمراہ کی ہدایت تنہائی میں بیٹھ کر یاد خدا سے بدرجہ بہتر ہے صفحہ نمبر 624. 21واں باب اصحاب سبت کے حالات صفحہ نمبر 631. حضرت علی علیہ السلام کو معجزہ صفحہ نمبر 637. 22واں باب حضرت سلیمان کے حالات صفحہ نمبر 638. فصل اول حضرت سلیمان کے فضائل و کمالات اور معجزات صفحہ نمبر 638.
حضرت داؤد کا جناب سلیمان کو اپنا خلیفہ بنانا، صفحہ نمبر 648۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا قصہ جس کو شیطان نے فریب سے حاصل کیا اور حکومت کی، صفحہ نمبر 651۔ جناب سلیمان کا ایک بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنا اور اس کی خاطر اس کے مقتول باپ کا بت بنوانا اور اس کی تردید، صفحہ نمبر 654۔ جناب سلیمان کے بارے میں اعتراضات اور ان کی تردید، صفحہ نمبر 656۔ فصل دوم، چیونٹیوں کی وادی میں حضرت سلیمان کا گزرنا اور حضرت کے وہ تمام معجزات جو وحش و طیور سے تعلق رکھتے تھے، صفحہ نمبر 659۔ فصل سوم، حضرت سلیمان اور بلقیس کے حالات، صفحہ نمبر 664۔ اسم اعظم کی تعداد 72 اسم ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیے گئے، صفحہ نمبر 670۔ جناب امیر کے علوم کا تذکرہ، حاشیے زیریں، صفحہ نمبر 670۔ فصل چہارم، وہ مواعظہ و وحی اور احکام جو حضرت سلمان پر نازل ہوئے، صفحہ نمبر 672۔ امامت و خلافت سے متعلق حضرت سلیمان کی آزمائش، صفحہ نمبر 672۔ حضرت سلیمان کی وفات کا حال، صفحہ نمبر 675۔ 23واں باب، قوم سبا اور اہل سار کے حالات، صفحہ نمبر 679۔ 24واں باب، حنظلہ اور اصحاب رس کے حالات، صفحہ نمبر 682۔ 25واں باب، حضرت شیعہ اور حضرت حقوق کے حالات، صفحہ نمبر 689۔ بدکاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں اگر نصیحت نہ کریں، صفحہ نمبر 690۔ 26واں باب، حضرت زکریا اور جناب یحییٰ کے حالات، صفحہ نمبر 692۔ حضرت زکریا کا خدا سے نام آلیبہ سیکھنا اور نام حسین پر گریہ ہونا، صفحہ نمبر 696۔ حضرت یحییٰ و امام حسین علیہ السلام پر زمین و آسمان کا گریہ کرنا، صفحہ نمبر 697۔ حضرت زکریا کا آرے سے چیرا جانا، صفحہ نمبر 698۔ زہد حضرت یحییٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 701۔ جہنم میں آتشی پہاڑ اور وادی کا ذکر، اس میں کنواں اور آگ کی زنجیریں، صفحہ نمبر 701۔ حضرت یحییٰ کا شیطان ملعون کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنا اور اس کا انسان کو فریب دینے کے طریقوں کا اظہار، صفحہ نمبر 703۔ انسان پر 3 دن وحشتناک ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 706۔ حضرت یحییٰ کی شہادت، صفحہ نمبر 707۔ 27واں باب، حضرت مریم مادر حضرت عیسیٰ کے حالات، صفحہ نمبر 709۔ حضرت مریم کی کفالت، صفحہ نمبر 710۔ حضرت مریم و جناب فاطمہ کے فضائل، صفحہ نمبر 713۔ حضرت فاطمہ کے لیے طعام جنت کا آنا جناب امیر مثل زکریا اور جناب فاطمہ مثل مریم کے ہیں، صفحہ نمبر 715۔ 28واں باب، حضرت عیسیٰ بن مریم حالات، صفحہ نمبر 716۔ فصل اول، حضرت عیسیٰ کی ولادت، صفحہ نمبر 716۔ کربلا پر کعبے کا فخر کرنا اور خدا کا منع فرمانا، صفحہ نمبر 727۔ نہروان کے راستے میں ایک دیر کے قریب جناب امیر کا قیام فرمانا اور راہب کا اسلام قبول کرنا، صفحہ نمبر 727۔ حضرت علی علیہ السلام شبیہ عیسیٰ ہیں، صفحہ نمبر 730۔ فصل دوم، فضائل و کمالات حضرت عیسیٰ، صفحہ نمبر 730۔ سام پسر نوح کو زندہ کرنا اور سکرات موت کی تکلیف دریافت کرنا، صفحہ نمبر 731۔ حضرت عیسیٰ کا زہد اور آپ کی سادہ زندگی، صفحہ نمبر 734۔ جناب مریم کا حضرت عیسیٰ کو مکتب میں تعلیم کے لیے لے جانا اور حضرت کا معلم کو تعلیم دینا اور حروف ابجد کے معنی بیان کرنا، صفحہ نمبر 737۔ حسد کی مذمت اور اس کا برا انجام، صفحہ نمبر 738۔ صدقہ دینے کے سبب موت میں تاخیر ایک لڑکی کا قصہ، صفحہ نمبر 739۔ شیطان بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، صفحہ نمبر 741۔ فصل سوم، حضرت عیسیٰ کی تبلیغ رسالت اور اطراف عالم میں رسولوں کا بھیجنا، آپ کے 2 رسولوں اور حبیب نجار کا حال جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، صفحہ نمبر 743۔
نصارہ اور حواری کی وجہ تسمیہ صفحہ نمبر 755. حواریان اہل بیت حواریان جناب عیسیٰ سے بہتر ہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے شیعوں پر فخر کرنا صفحہ نمبر 755. حکایت طلائی اینٹوں کے تمام حواریوں کا ہلاک ہونا صفحہ نمبر 759. حکایت ایک لکڑہارے کے لڑکے کا حضرت عیسیٰ کی توجہ سے بادشاہ ہونا پھر سلطنت پر ٹھوکر مار کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو جانا صفحہ نمبر 760. دنیا کی شکل و صورت اور اس کی بے وفائی صفحہ نمبر 767. فصل چہارم نزول مائدہ صفحہ نمبر 768. فصل پنجم وحی اور معجزے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئے صفحہ نمبر 773. مواعظ و نصائح من جانب خدا صفحہ نمبر 777. پیغمبر آخر الزمان کے بارے میں خدا کی جانب سے حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہدایت صفحہ نمبر 787. حضرت عیسیٰ کے مواعظ صفحہ نمبر 791. علم و فضل جناب امیر علیہ السلام صفحہ نمبر 813. فصل ششم حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا اور آخر زمانے میں نازل ہونا اور شمون بن حمون الصفا کے حالات صفحہ نمبر 814. فضائل حضرت صاحب الامر علیہ السلام صفحہ نمبر 819. حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی اقتداء میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی پیشن گوئیاں صفحہ نمبر 821. 29واں باب ارمیہ دانیال اور عزیر علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 822. بخت نصر کے حالات صفحہ نمبر 824. بخت نصر کی حقیر و ذلیل حالت اور جناب ارمیہ کا اپنے واسطے سے امان نامہ لکھوانا صفحہ نمبر 825. بخت نصر کا حضرت یحییٰ کے خون کا انتقام لینا صفحہ نمبر 826. بخت نصر کا حضرت دانیال کو اسیر کرنا صفحہ نمبر 830. حضرت دانیال کو تعبیر خواب کا علم اور آپ کے اوصاف صفحہ نمبر 831. حضرت عزیر کا حال اور اصحاب اخدود کا تذکرہ صفحہ نمبر 832. بنی اسرائیل کی سرکشی اور طغیان بخت نصر کا ان پر مسلط ہونا صفحہ نمبر 838. حضرت دانیال سے بخت نصر کا اپنا خواب اور تعبیر دریافت کرنا صفحہ نمبر 842. 23واں باب حضرت یونس بن متی اور ان کے پدر بزرگوار علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 849. عابد و عالم میں فرق اور عالم کا افضل ہونا صفحہ نمبر 851. حضرت یونس کو مچھلی کا نگل لینا صفحہ نمبر 852. حضرت یونس کو خدا کی جانب سے تنبیہ صفحہ نمبر 853. یونس علیہ السلام کی وجہ تسمیہ صفحہ نمبر 856. معجزہ امام زین العابدین علیہ السلام یونس کی مچھلی کو بلا کر ولایت ائمہ کی گواہی دلوانا اور عبداللہ ابن عمر پر حجت تمام کرنا صفحہ نمبر 865. 31واں باب اصحاب کہف و رقیم کے حالات صفحہ نمبر 867. 32واں باب اصحاب اخدود کے حالات صفحہ نمبر 884. 33واں باب حضرت جرجیز کے حالات صفحہ نمبر 888. 34واں باب حضرت خالد بن سنان کے حالات صفحہ نمبر 892. 35واں باب ان پیغمبروں کے حالات جن کے ناموں کی تصحیح نہیں ہے صفحہ نمبر 893. موت کا ہر طرف ہونا اور لوگوں کا زیادتی ہے آباء و اجداد کے سبب مصائب میں مبتلا رہنا صفحہ نمبر 896. 36واں باب بنی اسرائیل کے عابدوں اور راہبوں کے قصے صفحہ نمبر 898. برسیسا عابد کا قصہ جس نے شیطان کے بہکانے سے زنا کی اور اس کو سجدہ کیا صفحہ نمبر 898. جری عابد کا حال جس کا ماں کے پکارنے پر جواب نہ دینے کی وجہ سے زنا کے الزام میں گرفتار ہونا پھر نجات پانا صفحہ نمبر 899. ایک عابد اور ایک شیطان کا باہمی جھگڑا اور عابد کی فتح صفحہ نمبر 900.
انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے خدا وہی کرتا ہے، ایک دلچسپ حکایت صفحہ نمبر 901۔ کبوتروں کی خدا سے فریاد صدقہ رد بلا کا سبب صفحہ نمبر 901۔ قبولیت دعا کے لیے دل اور جان کا فحش اور برائیوں سے پاک ہونا شرط ہے صفحہ نمبر 902۔ سوتیلے بھائیوں کے میراث کا جھگڑا اور عجیب فیصلہ صفحہ نمبر 902۔ نیکیوں اور اعمال صالحہ کے سبب خدا کی نعمتیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ایک مرد صالح کا قصہ صفحہ نمبر 903۔ مظلوموں کی مدد نہ کرنے سے قبر میں عذاب کا ہونا صفحہ نمبر 904۔ ایک عالم کا فقر و غنا اور راہ خدا میں اپنی آدھی دولت تصدق کرنا پھر واپس ملنا صفحہ نمبر 905۔ ایک عالم کے جاہل لڑکے اور عالم شاگرد کا حال اور زمانے کا اثر اہل زمانہ پر صفحہ نمبر 906۔ اپنی عبادت میں کمی کا تصور عبادت سے بہتر ہے صفحہ نمبر 907۔ رحم و احسان سے زندگی بڑھتی ہے صفحہ نمبر 909۔ خوف خدا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے صفحہ نمبر 910۔ ایک دلچسپ واقعہ، ایک زن عفیفہ و حسینہ پر مردوں کے مظالم اور اس کا گناہ پر راضی نہ ہونا اور مصائب میں مبتلا ہونا، آخر نجات پانا، پھر تمام ظالموں کا اس کے روبرو آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا صفحہ نمبر 911۔ حکایت، ایک کفن چور کا اپنے گناہوں کے خوف کے سبب اپنی لاش جلا دینے کی وصیت اور خدا کا اس کو بخش دینا صفحہ نمبر 915۔ ثواب عبادت بقدر عقل، ایک عابد کا حال صفحہ نمبر 916۔ خدا کے عذاب سے نہ ڈرنے والوں پر نزول عذاب صفحہ نمبر 917۔ خدا سے تجارت کرنے کا نفع، ایک دلچسپ حکایت صفحہ نمبر 917۔ حکایت دلچسپ، ایک عابد کو شیطان کا زنا پر آمادہ کرنا اور زانیہ کا اس کو باز رکھنا، اس زن زانیہ کی وفات پر پیغمبر وقت کا نماز پڑھنے کا حکم صفحہ نمبر 920۔ 37واں باب بعض بادشاہان زمین کے حالات صفحہ نمبر 921۔ طبی کا ایمان اور مدینہ آباد کرنے کا تذکرہ صفحہ نمبر 923۔ ایک ظالم بادشاہ کا قصہ، درد شقیقہ میں مبتلا ہونا، شیرخوار بچے کی تنبیہ کے سبب ظلم سے باز آنا اور درد کا زائل ہونا صفحہ نمبر 925۔ گزشتہ پیغمبروں کے زمانے کے بادشاہوں کا مختصر تذکرہ صفحہ نمبر 926۔ 38واں باب ہاروت و ماروت کے حالات صفحہ نمبر 930۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فہرست مضامین اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز خلاصہ دیباچہ مؤلف علیہ رحمہ سے کریں گے انشاءاللہ۔